کن غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں بالتفصیل جانیں گے کہ آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جن غلطیوں کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے، یعنی سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ ان کی کتنی صورتیں ہیں؟ صورتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو زیادہ رائج اور پیش آنے والی صورتیں ہیں انشاءاللہ ان صورتوں کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات یاد رکھیں، جو میں آپ کو بطور اصول کے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اس اصول کی روشنی میں بھی اس کا حکم معلوم کر سکتے ہیں، آپ اپنے نماز کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیے، آپ میں اس کو اس لیے نہیں بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو کہ چونکہ بہت زیادہ عام ہے، بہت سے لوگوں نے بنا رکھا ہے، لیکن جو باریک مسائل ہیں اور پیش آ جایا کرتے ہیں انشاءاللہ پہلے ان ویڈیو کو میں بناؤں گا۔ وہ دیکھیے، وہ کیا ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں اور نماز کی جو واجبات ہیں، اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں یاد ہیں کہ نماز کے فرائض مثلا یہ ہے تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدے اور قاعدہ اخیرہ، یہ 6 چیزیں جو نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے جو واجبات ہیں، بعض کتابوں میں 9 ہیں، بعض کتابوں میں 13 تک ہیں، تو ان واجبات کو اور فرائض کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو پھر اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی یا کوئی چیز رہ گئی یا کوئی چیز آپ کی تاخیر ہو گئی، کسی چیز میں آپ نے اس کو جو کرنا تھا اس میں آپ کو دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، تو یاد رکھیں اگر فرض میں دیر ہو جائے، جو چیزیں فرض ہیں اگر ان کو ادا کرنے میں دیر ہو گئی تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر فرض چھوٹ ہی جائے، دیر نہیں بول رہا ہوں میں، بلکہ چھوٹ ہی جائے، ادا ہی نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی، چاہے آپ سجدہ سہو ہی کیوں نہ کر لیں۔ البتہ اگر واجبات ہے، واجبات اگر بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر واجبات کو بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو پھر سجدہ سہو بھی کام نہیں آئے گا، نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب دیکھیے، نماز کے جیسے فرائض ہیں، نماز کے فرائض میں سے قیام ہے، قرات ہے۔ اگر آپ نے قرات کرنا چھوڑ دیا، جان بوجھ کر کے ہو یا بھول سے ہو یا دھوکے سے ہو، فرائض جس طریقے سے بھی چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص بھولے سے 2 رکوع کر لے یا 3 سجدے کر لے، ایسی صورت میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ نمبر 2، الحمد شریف پڑھنا بھول گئے یا یہ کہ اس کے ساتھ سورت ملانا بھول گئے، ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں الحمد شریف پڑھنا بھول گئے تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی سورت ملانے جو ہے وہ پہلے ڈائریکٹ سورت ہی پڑھ لیا آپ نے، یا یہ کہ سورت بھول گئے یعنی الحمد شریف آپ نے پڑھی، مطلب یہ ہوا کہ یا تو الحمد شریف پڑھی یا اس کے بعد جو کوئی سورت ہے اس کو پڑھی، دونوں چیزوں کو بھول گئے۔ یہ نہیں کہہ رہا میں دونوں چیزوں کو بھول جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی اگرچہ سجدہ سہو کر لے، کیونکہ قرات کرنا من جملہ وہ واجب ہے، قرات کرنا فرض ہے، لہٰذا جب فرض چھوٹ جائے، جان بوجھ کر کے ہو یا دھوکے سے ہو، تو سجدہ سہو سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ جو میں نے آپ کو اصول بتایا اس اصول سے مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ نمبر 3، 4 رکعت والی فرض نماز کے شروع کی 2 رکعتوں میں آپ الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانا بھول گئے تو اب اگر 2 رکعت جو آخر کی 4 رکعت والی میں جو 2 رکعت آخر کی ہے اس میں اگر آپ ملا لیتے ہیں تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ نمبر 4، نفل اور سنت کی 4 رکعت میں سے کسی ایک رکعت میں بھی اگر سورت ملانا بھول جائیں گے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت ملانے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 6، اسی طریقے سے الحمد شریف پڑھ لینے کے بعد سورت بھی ملا لی، اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے اتنی دیر یوں ہی خاموش کھڑے رہے کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 7، 3 یا 4 رکعت والی فرض نماز چاہے ادا ہو یا قضا، اسی طریقے سے وتر اور ظہر کے جو پہلی کی 4 رکعت سنتیں ہیں
ان تمام سنتوں میں قاعدہ اولا میں 2 دفعہ التحیات بھولے سے پڑھ دے تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے التحیات پڑھ لینے کے بعد جو میں بتایا کہ فرض کی 4 رکعت والی فرض نماز میں، اسی طریقے سے وتر کی نماز میں، اور ظہر کی پہلے کی 4 رکعت سنت میں، اگر اس میں التحیات پڑھنے کے بعد دھوکہ سے بھولے سے درود شریف جو ہے آپ اللہم صلی علی محمد، محمد کے لفظ تک پڑھ لیں یا اس سے آگے تک پڑھ لیں، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 8، قاعدہ میں التحیات کی جگہ بھولے سے کوئی اور چیز پڑھ لی، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 9، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں بھولے سے قاعدہ اولا کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے، دیکھیے 3 یا 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا کے بغیر اٹھ کھڑے ہو گئے، اور اتنا اٹھ گئے کہ جو آپ اٹھنے کھڑے ہونے سے قریب ہے، یعنی پاؤں کے اندر جو خم ٹیڑھا پن ہوتا ہے یہ ایسا کھل گیا، اتنا زیادہ کھل گیا کہ یہ دونوں کے اندر زیادہ خلا آ گیا اور ایسا لگ رہا کہ آپ اٹھنے سے زیادہ قریب ہیں، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے، یعنی سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ نمبر 9، اگر چوتھی رکعت میں بیٹھنا بھول گئے، چوتھی رکعت میں 4 رکعت بڑی نماز ہے، اگر چوتھی رکعت میں بیٹھنا بھول گئے اور اگر اٹھنے بھولے اور کھڑے ہونے لگے تو کھڑے ہونے کے درمیان اتنا سیدھا ہو گئے کہ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر آپ اس وقت بھی بیٹھ جائیں، لیکن چونکہ آپ کھڑے ہونے کے قریب ہو گئے اس لیے سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 11، اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور بیچ میں بیٹھنا بھول گئے، یعنی 2 رکعت پہ، تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو یاد آ جائے تو اسی وقت بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، آپ نے الحمد شریف بھی پڑھ لی، اس کے ساتھ سورت بھی ملا لی، آپ رکوع بھی کر لیے، اب تک سجدہ نہیں کیے ہیں، اس کے سجدہ نہ کرنے سے پہلے آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ التحیات وغیرہ پڑھ کے سجدہ سہو کر لے، نماز آپ کی درست ہو جائے گی۔ نمبر 12، 3 یا 4 رکعت والی نماز میں آپ کو شک ہو گیا، ایسا شک کہ آپ کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے، یا میری 2 رکعت ہوئی ہے یا 3 رکعت ہوئی ہے۔ اگر آپ کو ایسا شک ہے کہ آپ سوچ کر کے ذہن پہ زور ڈال کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میری 3 رکعت ہوئی ہے، اگر آپ اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ کا گمان زیادہ اس کی طرف ہے، یعنی 3 رکعت کی طرف ہے، تو 1 رکعت ادا کر لیں، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 4 رکعت کی طرف ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نماز پوری کر لیں ویسے ہی۔ اور اگر شک ہے، نہ اس طرف ہے مکمل کہ 3 ہوئی ہے، نہ اس طرف ہے کہ 4 ہوئی ہے، ایسی صورت میں 3 کی 3 اس کو سمجھے کہ میری 3 رکعت ہوئی ہے، اس کے بعد 1 رکعت پڑھے، 1 رکعت اور پڑھیں، یعنی اگر آپ 3 رکعت پڑھ چکے ہیں اس میں شک ہونے لگا تو آپ بیٹھیں اور اس کے بعد التحیات پڑھیں، پھر کھڑے ہوں، چوتھی رکعت مکمل کرے، پھر التحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے، اور اس کے بعد جا کر کے پھر سلام پھیر لے، نماز ہو جائے گی۔ نمبر 14، وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کے بنا پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ صورتیں زیادہ تر پیش آتی ہیں اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے ان صورتوں کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کا اور لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ نوٹ یاد رکھیں، جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اگر ان کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو سجدہ سہو کرنے سے بھی اس کی پورتی اور تلافی نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو دہرانا ہی پڑے گا۔ نیز جو چیزیں نماز میں فرض ہے اور نہ واجب ہے، جو چیزیں نماز میں نہ تو فرض ہیں اور نہ واجب ہے، اگر ان کو بھول سے چھوڑ دے تو پھر ان کے چھوڑ دینے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اور صورت پیش آ جاوے تو میں آپ کو اس سے پہلے ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا ہوں کہ آپ نماز کے فرائض یاد کر لیں، نماز کے واجبات یاد کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ سے جو چوک اور غلطی ہوئی ہے یہ واجبات میں سے ہے یا فرائض میں سے ہے۔ اگر فرائض میں سے ہے تو نماز کو ہر حال میں آپ کو دہرانا ہوگا، اور اگر واجبات میں سے ہے تو اگر آپ نے سجدہ سہو کر لیا ہے تو پھر آپ کی نماز درست ہو جائے گی،
اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا ہے تو نماز کو اجسر نو یعنی پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کو اگر اس سے لگتا ہے کہ یہ بات زیادہ مفید ہے ہمارے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو میں نئے مسئلے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔